اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب مثال آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک شخص کا ذکر ہے۔ بعض لوگوں نے نام بھی بیان فرمایا، مفسرین فرماتے کئی ایک واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن کردار کیا ہے؟ ایک شخص کو آیات ملی، اللہ کا علم پہنچا، پیغمبر کے ذریعے سے علم ملا، صحیح علم ملا، مگر وہ دنیا کی محبت میں غرق ہوا تو کہاں کتنا دور گیا، گمراہ تو ہوا۔ قرآن نے اس کے لیے کتے کی مثال دی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بتایا یہ ایک انڈیویجول کریکٹر ہی نہیں ہوتا، یہ پوری قوم کا کریکٹر بھی ہو سکتا ہے، جو کتے کی مثال جس پر چشمہ ہو۔ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، سنیں۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا۔ صاف نکل گیا مطلب دور ہو گیا آیات سے، کتاب کو چھوڑ کر دنیا، دولت، حرص، طمع، لالچ، یہی عارضی زندگی، اسی کے مفادات، اسی کے چند ٹکے، ان کی محبت میں غرق ہوا، آیات کو چھوڑ دیا۔ جب خود اس نے آیات کو چھوڑا ہے، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر، قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، بس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ شیطان کب لگا؟ جب آیات سے ہٹا ہے۔ یہی بات سورہ زخرف آیت 36 میں ہے، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ بس یہ رکوع مکمل کریں گے اور پھر 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلند مرتبہ عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف ہی مائل ہو گیا، پستی کی طرف گیا، ورنہ ان آیات سے اللہ اس کو بلندی دیتا، جیسے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ہمارے بارے میں فرمایا قرآن کے تعلق سے۔ اللہ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہاں فرمایا گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف مائل ہو گیا، پستی کی طرف چلا گیا، چھوٹے پن کی طرف، گراوٹ کی طرف، دنیا کے چنٹکوں کی پستی کے اندر چلا گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ رب چاہی زندگی کے بجائے من چاہی زندگی کے پیچھے لگ گیا۔ سنیے آگے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال تو کتے کے جیسا ہے۔ This is the word of Allah۔ قرائت آتی ہے نا؟ تو یہ عمل اتنا ہی گندا ہے جیسے کتے سے، اگر قرائت ہمیں تو آتی ہے، باقی جن کو پلے پالنے کا اور کتے پالنے کا شوق ہے ان کی تو بات کیا کی جائے۔ اب پتہ نہیں وہ کتا ان کو گھما رہا ہوتا ہے یا بیچارے کتے کو گھما رہے ہوتے، سمجھ نہیں، میں ریکنسائل نہیں کر پاتا اس بات کو۔ I hope the message is conveyed۔ بہرحال کتے کی مثال قرآن دے رہا ہے، اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ اِن تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تم اس پر حملہ کرو، اور ایک ترجمہ ہے کوئی بوجھ ڈالو تب بھی ہانپے گا، یا اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپے گا، پتھر مارو تب بھی بھونکے گا، ویسے بھی بھونکتا رہے گا۔ یہ چیخنا، چلانا، بھونکنا، یہ بھی اس کی وہ ہے روش، اور زبان اس کی لٹکتی اور رال اس کی ٹپکتی ہی رہتی ہے۔ یہ حرص، طمع، لالچ اس کی علامت ہے۔ اور سنیں، یہ شخص ہی نہیں، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ کتے کی مثال کن کے لیے؟ جنہوں نے آیات کو جھٹلایا۔ اور بنی اسرائیل کا ذکر تو چل رہا ہے۔ تورات کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار نہیں کیا تھا، تورات کو فالو کرنے سے بھاگے تھے، احکام پر عمل کرنے سے بھاگے تھے۔ یہ ہے ان کا جھٹلانا۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ آج کتاب ہمارے پاس۔ آج ہماری پرائرٹی میں قرآن کہاں ہے؟ ترجیحات میں قرآن کدھر ہے؟ اور قرآن کے نام پر جس ملک کو لیا تھا، قرآن کے احکام کا معاملہ اس ملک میں کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اب اگلا جملہ سخت ہے نا، تو یہ مثال صرف بنی اسرائیل کے لیے؟ آج کتاب کون سی ویلڈ ہے؟ بنی اسرائیل کی کتاب تو ویلڈ نہیں، آج تو ہماری کتاب ویلڈ ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، پوری قوم کا سوچیں نا، اور فراموش کر رہے ہیں، پس سے پش ڈال رہے ہیں، وقت نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس، تو یہ دنیا ہی کے بندے بننے کی بات ہے۔ اور دنیا کے بندے بن جانے والوں کے لیے قرآن نے کون سی مثال دی؟ کتے کی مثال۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا حق کلام ہے، آپ کا میرا ایمان اس پر۔
اللہ اس مثال کا مصداق بننے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں یہ تو مبارک محفل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ 11ویں شب شروع ہو گئی جی، ایسا ہی ہے نا جی، پہلا عشرہ گیا بھائی، مہلت ہے بھی، اور ہم آگے بڑھے اور اللہ قبول فرمائے۔ اور یہاں آنے والا ہر بھائی، ہر بہن، ہر بیٹا، ہر بیٹی یہ تہیہ کر کے اٹھے گا، اب میرے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم اس مثال کی مصداق تو نہ بنے نا۔ اب تو قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ اسکرین پر موجود ہے، لائیو دیکھنے والوں کی اسکرین پر قرآن کا ٹیکسٹ موجود ہے، ہم اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں، اس کا بنیادی پیغام سمجھ رہے ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارے لیے نیچے ہوں، اور اللہ کی یہ نعمت یہ سب سے اوپر ہو۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اور ہم نے یہ ارادہ پکا کرنا ہے کہ ہم نے اس مثال کا مصداق نہیں بننا، ہم نے قرآن کو تھامنا ہے۔ اللہ ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ فَقَصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی علیہ السلام یہ احوال ان کو بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔